رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن صلوات بر محمد وآل محمد آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں نہج البلاغہ اور انسان کامل کے عنوان کے تحت آج ہم بحمد اللہ گفتگو کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات اس طالب علم کو کہ جو آپ کی بستی یعنی سورت اس کا تعلق گجرات سے ہے، پہلی بار آنا ہوا اور آپ حضرات کی حوصلہ افزائی اور محبتیں میرے ساتھ ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں جو اس موضوع کے تحت اور اس قول کہ جسے میں نے نہج البلاغہ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس گفتگو کا خلاصہ، اس کا ماحصل امید ہے کہ اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ میں نے ایک گزارش کل بھی کی تھی، آج کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مغل امام باڑہ یا رات یہاں کی مجلس سے خطاب کرنے کے بعد جب ہم دوسری مجلس میں شریک ہوئے ہیں، وہ امام باڑہ یا اور جو بھی یہاں دیگر امام باڑے ہیں، اور یہ جو مجلس سے قبل مسلسل
دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام یہ اپنی جگہ ہے، یہ ثواب اپنی جگہ ہے، یہ تبرک کا اہتمام، نیاز کا اہتمام یہ اپنی جگہ ہے، ہونا چاہیے، یہ کرتے رہیے تاکہ رزق میں برکت ہوتی رہے۔ لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیے کہ جیسا کہ ہم نے کل گزارش کی تھی کہ ہم انشاءاللہ 9 بجے ممبر تک پہنچ جائیں گے، آج بھی پہنچ گئے، 9:03-4 کا فرق رہا، وہ تو ٹائم کے اندر ہے، لیکن یہاں باقاعدہ مجلس ہو رہی ہے اور باہر افراد باقاعدہ نظروں کے سامنے، افسوس اس بات کا ہے، بات تبرک کی، نظر کی، نیاز کی، اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فرش عزا پر ذکر محمد اور آل محمد ہو رہا ہے اور مولا کے چاہنے والے اپنے اپنے طور پر نظر و نیاز میں مصروف ہیں۔ جس طرح ہم نے دوسری مجلس تاکہ وقت پر ہو اور مومنین کو بھی زحمت نہ ہو، اس کے پیش نظر وقت کو اپنے لیے معین کیا کہ 9 بجے تک ممبر تک پہنچ جانا ہے، 10 بجے سے پہلے ممبر سے اتر جانا ہے۔ تو مومنین کو بھی چاہیے کہ اسی لحاظ سے تھوڑا سا پہلے آ جایا کریں تاکہ جو بھی یہ نظر و نیاز اور تبرک کا اہتمام ہے وہ بھی وقت کے اندر تمام ہو۔ اب اگر روزانہ 3-4 منٹ اسی کام کے لیے جائیں گے تو پھر اس سے یہ بات تو کم از کم واضح ہو جائے گی کہ جس طریقے سے بچوں کو روزانہ کہا جاتا ہے بیٹا اٹھیے، اسکول چلیے، آمادہ ہو جائیے، چلنا ہے، نہیں تو آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ سزا دیں گے یا کچھ کہیں گے یا آپ کو سننا پڑے گا۔ اگر بچوں کی طرح بڑوں سے یہ کہا جانے لگے روزانہ کے لیے تو پھر بچوں میں اور بڑوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بظاہر ہے بچوں کو تو روزانہ کہیے، بچوں کی تو تربیت ہمیں آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، بچوں کا خیال تو ہمیں اور آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر بچوں کی تربیت ماں باپ بزرگ ذمہ داران سرپرست اگر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ لیکن جس طریقے سے بچوں کو کہا جاتا ہے اگر ایسے ہی بڑوں کو بھی کہا جانے لگے تو جہاں بچوں اور بڑوں میں فرق نہیں رہے گا وہاں تھوڑا سا وقت بھی ضائع ہوگا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ مومنین اس بات کا خیال رکھیں گے اور وقت کے پیش نظر انشاءاللہ 9 بجنے سے چاہے 5 ہی منٹ پہلے آئیں، مومنین انشاءاللہ مجھے امید ہے کل سے فرش عزا تک پہنچ جائیں گے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں محمد اور آل محمد پر۔ میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں نہج البلاغہ سے جس قول کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا میرے مولا نے حق الولد علی الوالد ان یحسن اسما و یحسن ادبا و یعلمہ القرآن۔ مولا فرماتے ہیں جو بیٹے کے حقوق ہیں ان میں سے 3 بالکل ایک دم واضح ہیں۔ پہلا حق باپ کے اوپر اپنے بیٹے کے لیے یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ تیسرا جس کا ذکر میرے مولا نے کیا وہ یہ وَيُحْسِنَ ادبا وَيُعَلِّمَهُ القرآن، پہلا نام اچھا رکھے، دوسرے ادب سکھائے اور تیسرا حق یہ ہے کہ تعلیم قرآن دے اپنی اولاد کو۔ نام کے تعلق سے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ نام اچھے سے اچھا رکھیے، اور جب آپ نام اچھا رکھیں گے تو اس کے اثرات اولاد میں منتقل ہوں گے۔ ایسے افراد بھی دنیا میں پائے گئے کہ چاہے وہ
اور ان کے باقی آباء و اجداد میں کوئی بہت اچھا رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن انہوں نے اچھے نام اپنے یا اپنی اولاد کے رکھ لیے ہیں. جو اچھے نام ہیں وہ انہوں نے رکھ لیے ہیں. ایسے بھی گزرے ہیں اسی دنیا میں جو ان میں سے ایک کسی ملک کا راشٹرپتی بھی رہا ہے، اپنے نام کے ساتھ میں بہت اچھا تو لگا لیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ٹیڑھا پن زندگی بھر نہیں گیا. ایسے بھی پائے گئے ہیں. میں نے پہلے دن بھی گزارش کی تھی، آج بھی، اور دوسرے دن بھی یہی کہا میں کسی بھی ایسے نام یا ایسی گفتگو کے جس سے کسی کو دور سے صحیح تکلیف پہنچے، میں نام لے کر آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. بس یہ میرا سمجھدار مجمع ہے. اگر اشاروں کی گفتگو سمجھ لے تو میں شکریہ ادا کروں گا، ورنہ اس سے آگے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ تو وہ بات ہے کہ جس کے لیے مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہ ہے اور نہ مجھے جانا ہے. ہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ فرش عزا ہے، یہ دربار حسین ہے، بارگاہ آل محمد ہے، عزاداری کا مرکز ہے. اس سے بہتر سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی، ادب کو سیکھنے کی، بزرگوں کے احترام کے بارے میں سمجھنے کی، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کی، بڑوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے اس کی، ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آ جانا چاہیے، یہ ساری تعلیمات اگر ہمیں ملتی ہیں یا ملیں گی یا ملتی آ رہی ہیں یا ملتی رہیں گی تو صرف اور صرف یہی بارگاہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اگر آپ حضرات کی ذہنی حاضری میرے ساتھ ہو گئی ہے، اب مجھے مجبور ہو کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ باہر جو افراد یہ کانفرنس میں مبتلا ہیں، مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن جو میرے سامنے ہیں، اب اگر یہ کانفرنس ختم ہو گئی ہو تو فرش عزا پر آ جائیں. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ، یعنی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. بزرگوں سے مجھے امید ہے کہ میری بات کو بچوں سے زیادہ فوراً کیچ کریں گے اور بتلائیں گے کہ ہاں جو میں نے کہا وہ میرا پیغام ان تک پہنچ گیا. غیروں کے درمیان یہ بات مشہور ہے، یہ مسل مشہور ہے کہ ان سے مراد ہم اور آپ، توجہ سنیے گا میری مثال یہ کہ ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا. ان کے دیکھو بچوں سنو میری بات اور سے بیٹا، ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا. بات تمام نہیں ہوئی ہے، بس ابھی ہو رہی ہے فوراً. کیوں کہ ان کے بچے ہمارے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. کیا میری بات آپ تک نہیں پہنچی؟ یا آپ اس زمرے میں نہیں آتے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ غیروں کے درمیان یہ بات مشہور ہے اور غیروں کی زبانوں پہ یہ باتیں آتی ہیں. آپ کے صوبے کا مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہاں کتنے پرسنٹیج پر کتنے افراد اور کون کون سی قومیں کتنی ہے. میں یو پی کے بارے میں تھوڑا جانتا ہوں، وہیں سے میرا تعلق ہے، اور لکھنؤ الحمدللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہی رہتا ہوں. میرے بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں. ادارہ تنزیل مکاتب جو جامع امامیہ ہے اس میں استاد بھی ہوں، اور جہاں پورے سال مصروف رہتا ہوں وہاں مشہور ہے، جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، درگاہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام. وہاں بھی الحمدللہ ابھی ہر سال پڑھتا ہوں میں 23 سے 27 محرم. ان 5 دنوں یعنی یہ خمسہ جو ہے میرا درگاہ کا، اس کے وہاں کے ایک مشہور نوحہ خواہ ہیں، وہ میرا چھوٹا بھائی کی طرح ہے.
رضوان علی دانش وہ اس کے کنوینر ہیں، وہ ہر سال میرا وہاں خطاب رہتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہی یہ بات کہ یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے لکھنؤ کے بارے میں کچھ پتا ہے، یو پی کے بارے میں پتا ہے، اور ظاہر ہے کہ لکھنؤ مرکز اعضاء ہے، مرکز ادب ہے، مرکز علم ہے، علماء کا آپ کو جمع غفیر ملے گا، علماء کی بڑی تعداد ملے گی، شعراء کی بڑی تعداد ملے گی، مرثیہ حاضرات کی بڑی تعداد ملے گی، تو لکھنؤ مرکز ہے، تو وہاں تو یہ بات مشہور ہے۔ اب بات ذرا آسان ہو جائے گی سمجھانے میں۔ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی مولا کے چاہنے والوں کے بارے میں کہ ان کے، میں بھی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا۔ کیوں؟ کہ ان کے بچے یعنی ہمارے بچے، لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا، کہ کس لیے نہیں کرنا؟ کہ ان کے بچے ہمارے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، جو آوازیں بلند ہوئی ان کا شکر گزار ہوں میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ، ہمارے بچوں کو یہاں سے وہ علم ملتا ہے، ہمارے بچوں کو یہاں سے اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ غیروں پر ہمارے بزرگوں کا نہیں، ہمارے بچوں کی طرف سے بھی روب طاری ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اگر کسی کے یہاں تعصب نہیں پایا جاتا، اگر کسی کے یہاں حسد نہیں پایا جاتا، اگر کسی کے یہاں جلن نہیں پائی جاتی، اگر کسی کے یہاں سچائی پائی جاتی ہے، اگر کسی کے یہاں صداقت پائی جاتی ہے، اگر کسی کے یہاں انصاف پایا جاتا ہے، اگر کسی کے یہاں ایمانداری پائی جاتی ہے، اگر کسی میں عدالت پائی جاتی ہے، تو پھر اس کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ بارگاہ آل محمد ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں ادب کہیے، اخلاق کہیے، تعظیم کہیے، احترام کہیے، ہر طرح کا علم یہاں سے تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں سے ہر طرح کا علم بھی ملتا ہے، یہاں سے ہر طرح کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ مانگنے والوں کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مل کے میں دیکھ رہا ہوں جتنا الحمدللہ سنجیدگی سے سننا یا صلوات کی آواز بلند کرنا یا نعرہ لگانا بزرگوں میں ہے، وہی اس کے اثرات بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے تعریف کی ہے نا، تعریف کا بھی ایک پیمانہ ہے۔ پھر نہج البلاغہ کا رخ کرنے جا رہا ہوں میں۔ مولا فرماتے ہیں، سنیے نہج البلاغہ میں، اس بات کو ہی مکمل کروں گا میں۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الثناء باکثر من الاشتقاق ملق۔ میں نے ملک نہیں کہا، کبھی کوئی اس کو اپنے لفظوں میں لے لے، میم لام بڑا قاف، ملقن، ملک کہتے ہیں چاپلوسی کو، میم لام کاف چھوٹا کاف، اس کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ۔ اب سنیے ترجمہ، الثناء باکثر من الاشتقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق عین او حسد۔ مولا فرماتے ہیں کسی کی تعریف اس کے حق سے زیادہ کرنا یہ ہے چاپلوسی، اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنی تعریف نہ کرنا، اتنا نہ سراہنا، یا تو یہ جلن ہے یا کوتاہ بیانی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ تو جتنا حق بنے اتنا ادا کیجئے، اور چونکہ کام بچوں نے اچھا کیا، میں یہاں تک آ گیا تھا نا ابھی، بچوں کی بات ہے کہ ہمارے بچوں سے بھی لوگوں کو یہ ہے کہ ان کے بچوں سے بحث مت کرنا، ایک ایک بات دلیل کے ساتھ فراہم کروں گا انشاءاللہ۔ میں نہ بھی رہوں، آپ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے چاروں طرف، ویڈیو کیمرے اور یہ موبائل چاروں طرف لگے ہیں، تاکہ ذہن میں رہے کہ ایک ایک بات کی ہے تو دلیل کے ساتھ کی ہے۔
کیا فرمایا مولا نے؟ جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنی تعریف اس سے زیادہ کرنا، یہ کیا ہے؟ چاپلوسی۔ اور جتنا حق بنتا ہے اس سے کم کرنا، یہ کوتاہ بیانی یا حسد ہے۔ تو بچوں نے کارنامہ اچھا انجام دیا۔ آپ سے پہلے انہوں نے آواز بلند کی، مگر اس میں خالی انہی کی تعریف نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے جب اپنے اندر کسی خوبی کو دیکھنا، جب اپنے اندر کسی کامیابی کو دیکھنا، جب اپنے اندر کسی اچھائی کو دیکھنا، جب اپنے آپ کو کسی بلندی پر دیکھنا، تو اپنے باپ کو دیکھ لینا، چونکہ تمہاری اصل تمہارا باپ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ، ظاہر ہے کہ میں بچوں نے شروع کی ہے گفتگو، اب بچوں سے میں نے شروع کی ہے، 2 باتیں ہو گئیں، آواز بھی ادھر سے بلند ہوئی اور میں نے مثال جو دی ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب مصرے سن لیجئے، جیسا کہ میں نے سنا آپ حضرات کے بارے میں صاحبان ذوق ہیں، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ جب کسی بات کو، یہ ہوتا بھی ہے جب کسی بات کو سمیٹنا ہوتا ہے تو اس میں مصروں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ شعر کے اندر بات آسانی سے سمٹ جاتی ہے، اور ظاہر بچے بیٹھے ہیں، اور بچوں سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں انہیں تربیت دی جاتی ہے یا نہیں، انہیں کچھ سکھایا جاتا ہے یا نہیں، انہیں بتلایا جاتا ہے یا نہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ ان کے بچوں سے بحث مت کرنا، ان کے بچے ہمارے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر تعصب کا چشمہ نہیں لگا ہے کسی کے یہاں تو تاریخ اسلام کے دامن میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ بن کر بیٹھ جانا اور ہوتا ہے اور ہونا اور ہوتا ہے۔ بن کر بیٹھ جانا یہ الگ بات ہے، اور ہونا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ سچائی اور حقیقت ہونے میں پائی جاتی ہے۔ ابھی میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ میں اب دیکھیے، بننے والے بن کر بیٹھ گئے مسند کے اوپر، لیکن جب ان کے پاس سوالات آئے، قیصر روم نے یا دیگر اور شاہان وقت نے پرچے بھیجے، سوالات بھیجے، ان سے وہ نہیں پڑھے گئے۔ میں اشارہ میں گفتگو کر کے آگے بڑھوں گا، جو سمجھ لے اس کا شکریہ، جو نہ سمجھے میں اس سے زیادہ میدان میں نہیں اتر پاؤں گا، بائی پاس سے گفتگو رہے گی میری۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں جب سوالات ہی نہیں پڑھے جا رہے تو پھر جواب کہاں سے دے گا کوئی؟ جب سوالات نہیں پڑھے جا رہے تو جواب کوئی کیسے دے گا؟ نہیں پڑھے گئے، جواب نہیں ہے، تو ایک سے کہا ادھر آؤ، بلایا قریب اور کہا کہ لباس وہ پہنو جہاں ہم بھیج رہے ہیں، جو وہاں کے مطابق ہے۔ یہاں کا لباس شایان شان، زرق و برق، چمک دھمک، اور جہاں بھیجا جا رہا ہے وہ بڑے سادے انداز میں رہتے ہیں، مگر پوری کائنات کے مشکل کشا ہیں۔ لباس بدلوایا، میرے یہاں لفظ بولا جاتا ہے، یو پی میں شاید یہاں بولا جاتا ہو بہروپیہ، یعنی وہ جب جیسا روپ دھارنا چاہیں، اپنا کرنا چاہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ اب جو یہاں اس سے لباس بدلوایا گیا، اتروایا گیا، یہ چمک دھمک والا اتار دو اور سادہ پہنو، اب مجھے پتا چلا بہروپیہ کسے کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں پہلے ذرا اب یہاں سے، اب مجھے گفتگو چونکہ میں تمہید سے نکل چکا، اب مجھے آپ حضرات کے اذہان عالیہ سے اور زیادہ قریب سے قریب تر ہونا ہے، اور وہ میں 4 مصرے پیش کر دوں جو بچوں کے تعلق سے مجھے کرنے تھے۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا۔ مصرع سنیے اور یہ یاد رکھیے گا، پہلے بچہ آئے گا مصرے میں، اس کے بعد میں بیٹا آئے گا۔
بیٹا تو دونوں صورت میں ہوتا ہے، لیکن بچہ زیادہ چھوٹے کو کہیں گے، بیٹا کہیں گے جب تھوڑا بڑا ہو گیا. اور مجلس کے بعد آپ ماتم بھی کرتے ہیں. اب سن لیجئے مصرے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. ابھی تک جو نہیں بولے ان کا سمجھوتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مجھے تو حیدری، ٹھہر جائیے، اس سے پہلے 2 مصرے اور سن لیجئے کہ فضائل پر علی کے سر جھکا کر بیٹھنے والے، مجھے بھی تیرے بارے میں بہت کچھ سوچنا ہوگا. اب جو جس کے قریب آپ کو سر جھکائے نظر آ جائے، پوچھے گا کیا مجبوری تھی، کیا پریشانی تھی، کیا ذہن کہیں اور تھا، کیا تھکے ہوئے تھے، کیا غنودگی تھی، کیا نیند تھی. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو تھوڑی دیر کے لیے نیند کو اپنے آپ سے دور کر دیا کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے تکان کو اپنے آپ سے الگ کر دیا کیجئے. اب سنیے، بچوں کو لا رہا ہوں اور بچوں کے ذریعے پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. اور ماتمی تھے، محو ماتم، میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گیا. مل کے سب مل کے جواب دیں، سب مل کے جواب دیں. اتارو لباس، سادہ پہنو، کہیں بھیجنا ہے، سادے کے پاس بھیجنا ہے. اس نے اتارا لباس، پہنا، چلا. خدا کے لیے اب دیکھتے رہیے گا. اب جو یہ چلا، راستے میں دیکھا کوئی آدمی جو ہے وہ راستے میں کسانی کر رہا ہے، پانی سینچ رہا ہے. نظر پڑی، سلام علیکم السلام. اللہ کرے یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے. جواب دینے والے نے کہا، بزرگ نے کہا جو کھیت میں پانی سینچ رہا تھا، سوالات لائے ہو؟ کیا کہا؟ سوالات لائے ہو. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک دربار جہاں سے مجھے بھیجا گیا وہاں سوالات بھیجے گئے تھے، پڑھے نہیں گئے. یہ عجیب کسان ہے جو پوچھ رہا ہے دور سے، کیا سوالات لائے ہو؟ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں میں. یہ بظاہر کھیت میں مزدوری کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ بظاہر کسانی کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ایسے کسان ہیں، یہ اسی کسانی کے رنگ میں زمینوں کا مقدر بنا رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. انہوں نے کہا سوالات لائے؟ کہا ہاں. لیا ساتھ میں، آگے اپنے گھر کی طرف. جب گھر آئے تو جو اہتمام تھا، خود تو راستے میں جہاں اس نے کسان نے دیکھا تھا وہی سوکھی جو کہ کھا رہے تھے، آگے لے کر امام حسن کے دسترخوان پر بھیج دیا. بات سوالات کی ہے، علم کی ہے، بچوں کو سکھانے کی ہے. انسان کامل اور وہ کہ جو نہج البلاغہ کا خالق ہے وہاں تک پہنچانا ہے. بیٹے کو آواز دی، بیٹا حسن. امام حسن آئے، سلام کیا. بابا نے جواب دیا. جیسے جواب دیا کہا بابا اگر اجازت ہو تو اس کے سوالات کے جوابات دے دوں. یا علی یا علی یا علی. تاریخ وہی، قرآن وہی، سیرت وہی، سب وہی ہے، بس انداز بیان ہر ایک کا جدا ہوتا ہے. بابا کیا اس کے سوالات کے بچوں کی بات آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ کیا مشہور ہے کہ ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا، ان کے بچے ہمارے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. بوڑھوں کے پاس پرچہ گیا، بڈھے کے پاس پرچہ گیا، بڈھے سے جواب نہ دیا گیا. ایک مرتبہ سائل چلا، راستے میں علی ملے. علی نے کہا سوالات کے جوابات چاہیے. کہا ہاں. علی لے کر آ گئے، دروازے پر آئے، حسن کو آواز دی. حسن آئے، سلام کیا، جواب ملا. حسن کہتے بابا اس کے سوالات کے جوابات دے دوں. جو پرچہ لایا تھا سوالات کا وہ دیکھ رہا ہے. کہ ایک وہ دربار دیکھا جہاں سوالات بھی نہ سمجھ میں آئے. یہ عجیب بچہ ہے اس گھرانے کا. بچہ کہہ رہا ہے بابا جواب دے دوں. جیسے ہی کہا دے دوں،
ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ہاں بیٹا دے دو جواب. جیسے یہ سنا کہ جواب دینا ہے تو امام حسن کہتے ہیں بابا کہیے تو اس کے سوالات کے جوابات زبانی دے دوں اورل میں دے دوں اور کہیے تو رائٹنگ میں دوں. اب اس کی اور حیرت میں اضافہ ہوا کہ عجیب بچہ ہے دونوں طرح سے جواب دینے کے لیے آمادہ ہے. امام نے زبانی جوابات بھی دے دیے اس سے پرچہ بھی نہیں لیا اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اسے دیا اور کہا لے جا کر اس کو بھی دے دینا جس نے تحریری جواب مانگا تھا. ذرا صلوات تو پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. بھائی مل کے بولیے مل کے بابا سے بلند اللہ سلامت رکھے. حیدری یا علی. جوابات دیے وہ چلنے لگا. جیسے ہی چلا فوراً کسی مولا کے چاہنے والے کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے کہ جیسا کہ خود بزبان ممدوح امام حسن نے کہا کہ سن شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. مولا کے چاہنے والوں جو میری نظروں میں ہو بری بات کو سمیٹ رہا ہوں شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. پھر سن لیے مصرا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. شباب ڈھونڈ کے لا ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. غلام زیادہ نہیں میں امام زیادہ ہوں. سوال ڈھونڈ کے لا اور جواب لیتا جا. مل کے بولیے گا مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی تو ہمیں چاہیے نہج البلاغہ سے قریب ہو جائیں. پڑھیں نہج البلاغہ. یہ اس امام کا کلام ہے کہ جس امام نے کوئی موضوع تشنا چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جو نہج البلاغہ میں نہ ہو. کمی ہماری ہے ہم نہج البلاغہ سے اپنے آپ کو قریب نہیں کر پا رہے ہیں. پڑھیں نہج البلاغہ ہم دوسروں کو دیں. نہ جانے کتنی زبانوں میں نہج البلاغہ کے ترجمے موجود ہیں. آپ کی زبان میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگریزی میں بھی گجراتی میں ہے بنگالی میں ہے تیلگو میں ہے اور پتہ نہیں کتنی زبانوں میں 28 سے زیادہ زبانوں میں نہج البلاغہ کا ترجمہ موجود ہے. ہم پڑھیں. اور خالی جیسے کہ ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ اور انسان کامل. انسان کامل تب بنے گا انسان مکمل تب ہوگا کہ جب جو کامل افراد ہیں جو کامل شخصیات ہیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرے. چاہے اس میں مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بڑا بوڑھا ہو یا جوان. اور ہر چیز ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ نے سنا ہوگا بہت بری ہے. ابھی میں نہج البلاغہ سے پڑھنے جا رہا ہوں. میں ہر ایک کے لیے بری نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے بری ہو سکتی ہے. پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا نے فرمایا خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں کچھ باتیں کچھ چیزیں 3 باتیں جو ان کو سامنے کی ہیں. مولا فرماتے ہیں ایسی ہیں کہ اگر یہ تینوں باتیں خواتین میں پائی جائیں عورتوں میں پائی جائیں فرمایا مولا نے یہ ان کی صفت کہلائے گی یہ ان کی تعریف کہلائے گی یہ ان کی اچھائی کہلائیں گی یہ ان کی خوبیاں کہلائیں گی. آپ سوچنے لگے صاحب ہم بھی ان باتوں کو اپنا لیں. نہیں مولا کہتے ہیں یہی تینوں باتیں اگر مردوں میں ہوں تو تینوں کے تینوں باتیں بدترین یعنی بری صفتیں کہلائیں گی نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے سنیے مختصر کر کے قول کو پیش کر رہا ہوں میں. پہلی چیز الذہب والجبن والبخل. پہلی چیز گھمنڈ. بہت برا لفظ سنا ہوگا نا مگر خواتین کے لیے برا نہیں ہے انہیں گھمنڈی ہونا چاہیے. ایک وضاحت کروں گا. گھمنڈ مردوں میں نہیں ہونا چاہیے خواتین میں ہونا چاہیے.
जुब्न, बुज़दिली, डरपोक होना। फरमाया डरपोक खवातीन को होना चाहिए, मर्दों को नहीं होना चाहिए। वल बुख्ल, कंजूसी, कंजूसी औरतों में कंजूसी होनी चाहिए, खवातीन को कंजूस होना चाहिए, मर्दों को कंजूस नहीं होना चाहिए। बुलंद सलवात पढ़ेंगे तो वजाहत करूंगा, बैठा हूं मुझे आराम से। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद को। पहली चीज पहली चीज घमंड। फरमाया औरतों में घमंड होना चाहिए, औरतों को घमंडी होना चाहिए, मर्द को नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज बुज़दिली। फरमाया खवातीन को बुज़दिल होना चाहिए, मर्दों को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। बुख्ल, कंजूस, कंजूसी। फरमाया खवातीन को कंजूस होना चाहिए, मर्दों को कंजूस नहीं होना चाहिए। पूरे कौल की असल इबारत को रोक कर बस अब वजाहत कर दूं। पहली चीज घमंडी, दूसरे बुज़दिली, डरपोक, तीसरे कंजूसी। तीनों बातें खवातीन में हों। आज का ज़माना उल्टा है, आज का ज़माना उल्टा है। जिस खातून को कहा गया था, पहले बतला दूं घमंडी क्यों कहा, कि घमंडी होना चाहिए, किस लिए? फरमाया अगर खातून के अंदर घमंड होगा, उसकी तरफ बढ़ने वाला इंसान कहे तो पहले ही अपनी अना के अंदर है, पीछे हट जाएगा, मुतवज्जे नहीं है। अगर इसमें घमंड होगा, हर कसो नाकस हर इंसान इसकी तरफ नहीं बढ़ पाएगा, पीछे हट जाएगा, तो बात करने को तैयार नहीं है। और बाकी बातों की तो दूसरी चीज क्या, बुज़दिली। मौला कहते हैं इसे बुज़दिल होना चाहिए। बुज़ कहते हैं फारसी में भेड़ बकरी को, बुज़ भेड़ बकरी, यानी इसके अंदर जो दिल है भेड़ बकरी वाला होना चाहिए, डरने वाला होना चाहिए। मगर आज का ज़माना उल्टा है, अभी वजाहत करूंगा। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, कंजूसी। फरमाया अगर इसमें घमंड होगा, हर मर्द इसकी तरफ नहीं बढ़ पाएगा। अगर इसके अंदर बुज़दिली पाई जाएगी, डरपोक होगी, हर चीज से डरेगी, अपनी हिफाजत करेगी। अगर खातून कंजूस होगी, तो मिसाल दे रहा हूं मैं, मसलन अपने शोहर से 1000 रुपए लिए, हमें लिबास लेके आना है, कपड़े लेकर आने हैं, 1000 रुपये लिए और उसमें से उसने 300 रुपये में अपना काम कर लिया, 700 बचा के रख लिए। ये उसने गलत काम नहीं किया, खबरदार ये मत कहना गलत किया। अगर उसने 1000 रुपये लिए और 700 बचा लिए, 300 में कपड़ा ले लिया, 500 में ले लिया, 500 बचा लिए, ये उसने कंजूसी दिखाई। जब शौहर को कभी जरूरत पड़ेगी, खातून देगी, शौहर के दिल में और कदर उसकी बढ़ जाएगी। फरमाया कि खातून को कंजूस होना, नहजुल बलागा, कंजूस होना चाहिए। मगर आज के दौर में ये तीनों बातें खवातीन में नहीं पाई जा रही हैं। न खातून में घमंड है, न खातून बुज़दिल है, और न खातून कंजूस है। घमंड क्यों नहीं है? बस घमंड अगर है तो शौहर से है, गरीब से। अगर घमंड है शौहर से है, बाकी जो भी है, अरे अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से आइए, ये रखा है, ये आपके लिए है, और सब कुछ आप ही जिसके लिए होना चाहिए वो गरीब और बेकस हुआ पड़ा है, और औरों के लिए आपने दस्तरखान सजा दिए। लानत हो इस जिंदगी पर, इस मिजाज को बदले खवातीन। सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां, सारी नेकियां, सारी फरमाइशें शौहर की पूरी कीजिए, बाकी किसी की ना कीजिए। जब तक एक खातून बेटी की सूरत में बाप के यहाँ रहती है, बाप की इताअत वाजिब है, बाप की पैरवी वाजिब है, बाप का हुक्म मानना वाजिब है। लेकिन अब फर्क हो गया, जब बाप ने निकाह कर दिया, अब जिसके निकाह में दे दिया, अब अगर बाप की अयादत को भी जाना है, बाप से मिलने भी जाना है, तो शौहर की इजाजत से जाना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
یہ ہے نہج البلاغہ. ہر طرح کا بیان ہر موضوع پہ آپ کو نہج البلاغہ میں سب کچھ مل جائے گا. مگر ہم پڑھیں تو صحیح. اور یاد رکھیے گا جو بارشیں دھڑ دھڑ برستی ہیں وہ نہ زمین کو کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. بارش جو باریک اسے ہماری زبان میں کنمن کہتے ہیں, اسی سے ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور وہی بارش یاد بھی رہتی ہے. بڑا فائدہ ہوا, بڑا موسم ٹھنڈا ہو گیا. ہمیں چاہیے ہم تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, فضائل محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں. اگر ہماری اصلاح نہ ہوئی, اگر ہم نے اصلاح کو نہ دیکھا, اگر ہم نے تربیت کو نہ دیکھا تو ہمارے بچے آنے والے زمانے میں اندھیرے میں رہ جائیں گے. صلوات علی محمد و آل محمد. حیدری یہ ہے سب. اسی لیے کہا یا علی. یا علی. اسی لیے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں, جس طرح ادھر 3 باتوں میں کہا مولا نے کہ بچے کا اچھا بھلا نام, بچے کو ادب اور بچے کو تعلیم قرآن دے باپ. یہ 3 باتیں وہ ہیں. تو فرمایا خواتین میں ہوں تو بہتر, خواتین میں نہ ہوں تو خاتون بھی بیکار ہے. وہ مردوں میں نہیں ہونی چاہیے. کنجوسی بھی, بزدلی بھی, گھمنڈی بھی. یہ تینوں باتیں, یہ تینوں چیز کی صفتیں کس کی ہیں؟ خواتین کی. اور اگر نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کریں. کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ اور میں نے فقرہ کہا تھا ابھی, یہ ہے نہج البلاغہ. ہماری اور آپ کی تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر ہم نے پڑھا ہے کہ عیسائی حضرات میں بھی لوگ نہج البلاغہ پر ریسرچ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جب انہوں نے نہج البلاغہ کو قریب سے پڑھا, گہرائی کے ساتھ پڑھا, کہ یا تو اسی بندے نے دنیا بنائی ہے یا اس کے سامنے بنائی گئی ہے. کبھی ذکر کروں گا چمگادڑ کا ذکر نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کس انداز سے کیا, اونٹ کے بارے میں کیسے ذکر کیا, فتنے کے بارے میں کیسے ذکر کیا, بچوں کی تربیت کے بارے میں کیا کہا ہے, بزرگوں کی عزت کرنے کے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا کہا. عرض کروں گا دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. اور جب وقت پڑ جائے, اگر ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, کبھی آپ ایک دم ذہن مسائل کی طرف لے جائیں, وقت ہے میرے پاس. تو خاتون اگر دین پر وقت ہے, اسلام پر وقت ہے, شریعت پر وقت ہے, تو پھر یہی خاتون اپنے آپ کو شیر دل خاتون بھی بنا لیتی ہے. کل چونکہ کربلا میں پہنچنے تک کا میں نے ذکر کیا تھا, اور مصائب ہی میں سے فضائل کے کچھ گوشے یعنی کچھ تاریخ پیش کرنے کی کوشش کی تھی, آج بھی کرنا ہے. کربلا میں 2 کی قربانی سب سے اہم ہے روز عاشورہ تک. ایک فرزند زہرا غریب کربلا, دلبند علی مرتضیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام, اللہم صلی علی, اور دوسرے آپ کی بہن, اسی لیے ان کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے, قلعہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے, جو آپ کے اس مقصد کے اندر شانہ بشانہ رہی, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. یا علی. اب ذرا میں بچوں سے کہوں گا, بچوں تم رکے رہنا. اب اگر میں بڑوں میں سے اگر کسی کی ذرا سی ہمت ساتھ دے, ان کا مزاج ساتھ دے, ان کے اندر حرارت آ جائے, تو اب یہ نعرہ لگائیں, بچے نہ لگائیں. میں نے بچوں تم خاموش رہنا بیٹا جی.
शाबाश शाबाश या। अब जो अभी किसी वजह से ऊँग में या नींद में है, अब मैं इशारा करने जा रहा हूँ, उधर एक साहब बैठे हैं, अब मैं बिल्कुल ये बतलाऊँ, ऐसी घड़ी ऐसे कपड़े बांधे हैं, अब जो मुझे सोता हुआ नजर आएगा, इस्लाही गुफ्तगू हो गई, थोड़ी देर फजाइल होंगे, फजाइल के बाद मसायब हैं, यहाँ से वहाँ तक सब है मेरी नज़रों में। अब वो जो इस्लाही गुफ्तगू थी वो खत्म हुई, थोड़ा सा फजाइल का भी अंदाज है, बाद में मसायब आले मोहम्मद पेश करने हैं। अब चूंकि यहाँ से वहाँ तक के हो गई बेदारी, पहले 4 मिसरे नहजुल बलागा के हवाले से बारगाह जनाब ज़ैनब में पहुँच रहा हूँ। फिर जनाब ज़ैनब का तज़किरा है कि अली मिजाज, अली दिल, अली नजर ज़ैनब। जो नहीं वो बुजुर्ग है उनको उठा दिया भाई साहब, सो रहे हैं, सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल इतनी देर नहीं बर्दाश्त हो गया। हाँ क्या बिल्कुल नहीं, बेदार कीजिए, सलाम मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, मुस्कुरा रहे। अब वक्त की तंगी है बस। कि अली मिजाज, अली दिल, अली नजर ज़ैनब, अली मिजाज, अली दिल, अली नजर ज़ैनब। वक्त तंग रह गया है, वक्त की कमी है, मैं इसलिए बच्चों को रोक रहा हूँ। अली मिजाज, अली दिल, अली नजर ज़ैनब, है तुझमें नहजे बलागा के सब असर ज़ैनब। अली मिजाज, अली दिल, अली नजर ज़ैनब, है तुझमें नहजे बलागा के सब असर ज़ैनब। जहां में लहजाए हैदर के 2 ही मालिक हैं, एक आसमां पे खुदा, एक ज़मीन पर ज़ैनब। बच्चों बेटा तुम खामोश रहना, बेटा तुम खामोश रहना बेटा। बेटा 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 कि जहां में लहजाए हैदर के 2 ही मालिक हैं, एक आसमां पे खुदा, एक जमीन पर ज़ैनब। जब ज़ैनब जैसी बहन होती है, भाई हुसैन जैसा होता है। जब निकाह किया था ना जनाब अब्दुल्ला से, तब भी इस बात को लिखाया गया था, जिक्र आया था कि जब भी बहन अपने भाई से मिलना चाहे, उसके यहाँ जाना चाहे, कतन रुकावट का सबब मत बनना। कितनी मोहब्बत थी दोनों में, इतनी मोहब्बत थी कि बचपने में भी साथ हैं, बड़े होकर भी एक दूसरे की खबरगिरी में साथ हैं, और दीन को बचाने में भी दोनों बहन भाई सुतून हैं, बिल्कुल एकदम कदम बकदम चले, चूंकि दीन को बचाना था। आज भी आप जब करबला गए होंगे आपने देखा होगा, और जो नहीं गए अल्लाह उन्हें ज़ियारत नसीब करे। जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करके अब आप ख़याम हुसैनी की तरफ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा तिला ज़ैनबिया, उस पर कुछ लिखा भी मिलेगा, अस्सलामु अलैके। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए ताकि हमें याद आए कि यहाँ पर एक बहन इसी टीले पर खड़ी हुई थी और अपने भाई के आखिरी लम्हात जो शहादत से करीब तर थे उन्हें देख रही थी। और अगर बाप ने नाम रखा था तो क्या रखा था? ज़ैनब। मैंने कल अर्ज किया था ना, और वहीं रोक दिया था। आज चूंकि मुझे बहन और भाई का दोनों का मसाइब में तज़किरा करना है तो तरतीब से आ गया मैं। ज़ैन अब मुरक्कब नाम है। ज़ैन कहते हैं ज़ीनत को, अब कहते हैं बाप को। ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत, अपने बाप की ज़ीनत, बाप की ज़ीनत। क्या असरात थे कि अगर खिताब भी करती थी तो ऐसा लगता था अली बोल रहे हैं। अभी चूंकि मैं राह कोफा और शाम के मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं मैं। जनाब अब्दुल्ला जो आंखों से नाबीना थे, उनकी बीनाई चली गई थी एक जंग में। जब भैया आपने माइक भी बंद कर दिया, बीनाई चली गई थी। अपनी बेटी से पूछा था ये किसकी आवाज है? जब राह कोफा और शाम में जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुतबे दिए हैं, कहते तो अली की आवाज़ है। बेटी ने आया, देखा, देख के बाबा को बतलाया, बाबा अली तो नहीं है। कहने वो तो मुझे मालूम, अली तो फला मौके पर शहीद हो गए। कहने लगे उनकी बेटी है। तो बेटी का लहजा अपने बाबा से मिला।
یہی بہن یہی بھائی، ایک بہن کا نام زینب، بھائی کا نام حسین، بس دونوں کی محبت کی ایک مثال پیش کروں گا، مسائل تمام۔ لہجہ باپ سے ملتا تھا مگر دین کو بچانے والا جذبہ حسین سے بالکل ایک دم قریب سے قریب تر تھا۔ میں نے پڑھا، میں نے بزرگوں سے سنا، اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تمام تر عزاداروں کو سلامت رکھے، ہم عزاداری حسین خلوص کے ساتھ کریں، ہمیں اللہ اتنی توفیق دے، اللہ ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچیں، ایک دوسرے کے لیے ہم ہمدرد بن جائیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کریں۔ کبھی عرض کروں گا نہج البلاغہ سے، آئے گی وہ منزل بھی، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کریں، ہم ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں۔ کتنی محبت تھی بہن بھائی میں، ہر بہن کو اپنے بھائی سے، ہر بھائی کو اپنی بہن سے ہوا کرتی ہے، مگر چونکہ اس وقت میں جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ایک نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہی مسائل ہے، بس یہی روایت۔ واقعہ کربلا سے بہت پہلے جناب زینب کبریٰ اپنے حجرے میں آرام فرما رہی تھی، سو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ امام نے دیکھا کہ گھر میں جو روشن دان ہے اس کی روشنی اور گرمی میری بہن جسم کے اوپر آ رہی ہے۔ سورج کی روشنی اور گرمی روشن دان کے ذریعے میری بہن زینب کے جسم تک پہنچ رہی ہے۔ اب حسین نے کیا کیا یہ زینب نے بتلایا۔ جن کے پاس ہاتھ ہیں اور سینے میں دل ہے، ہاتھ کو زانو پر ماریں، سینے پر ایک ہاتھ لے جا کر کہیں ہائے زینب، ہائے حسین، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ جب میری نیند پوری ہوئی، میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا سر سے پاؤں تک میرا ماجایا حسین پسینے میں غرق ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے ماجائے کے دامن کو پکڑا، ہاتھوں کو جوڑا، ایک سوال کیا، ماجائے حسین مجھے اتنا بتلا دے تو نے اتنی زحمت کیوں کی؟ ماجائے حسین مجھے اتنا بتلا دے تو نے یہ اتنی زحمت کیوں کی؟ ایک مرتبہ غریب حسین نے کہا بہن زینب، حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی بہن کی بے آرامی اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اے زینب میں نے دیکھا کہ تو آرام کر رہی ہے، میری بہن محو استراحت ہے۔ میں نے دیکھا کہ روشن دان کے ذریعے سورج کی تپش میری بہن کے جسم پر پڑ رہی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ سورج کی روشنی اور گرمی مسلسل میری بہن کے جسم پر پڑتی رہی، میری بہن کی نیند ٹوٹ جائے گی، میری بہن بے آرام ہو جائے گی۔ اے بہن زینب، میں تیرے اور سورج کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ حساس جملہ دے رہا ہوں، عزاداروں جب یاد آئے تب رو لینا۔ اب سوچئے جس بہن نے اپنے بھائی کی قربانی دیکھی تھی، جب 11 محرم آئی نا، سب کو اسیر کیا گیا اور یہ منزل آئی ہے، اب سب کو وہاں سے گزارا گیا جہاں سارے شہیدوں کے بے سر لاشیں پڑے تھے۔ ہر بیوی نے اپنے اپنے والی و وارث یا اپنے بیٹے یا اپنے عزیز کے لاشے پر فریاد کی۔ زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھا، مدینہ یاد آ گیا۔ اے ماجائے حسین، کل میں مدینے میں آرام کر رہی تھی مجھے سورج سے بچانے کے لیے، اے میرے غریب بھائی تو دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے غریب حسین، میں نے تیرے لاشے کو دیکھا، جلتی زمین پر دیکھا، جلتے سورج کے نیچے دیکھا۔ اے غریب، اپنی بہن سے شکوہ نہ کرنا کہ کل تو نے زینب کو سورج سے بچایا تھا،
کر سکی. اے غریب اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تیرے لاشے پہ سایہ کر دیتی. جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. زینب کہتی ہے ماں جائے حسین اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں تیرے لاشے پہ سایہ کر دیتی. زینب کو پھر مدینہ یاد آ گیا. اے میرے بھائی، اے میرے غریب، اے میرے کربلائی بھائی حسین، تجھے یاد آ رہا ہوگا جب حسن کا جنازہ گھر میں آیا تھا اور اس میں تیر پیوست تھے. جب جنازہ آیا تھا تو اسی بہن زینب نے حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا تھا. اے میرے ماں جائے مجھے معاف کر دینا کہ حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالنے والی بہن حسین کے جنازے سے تیروں کو کیوں نہیں نکال رہی ہے. اے غریب جب حسن کا جنازہ آیا تھا میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے. آج میرے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں. اے غریب نہ میرے سر پہ چادر ہے نہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اگر چادر ہوتی تیرے لاشے پہ سایہ کر دیتی. اگر ہاتھ کھلے ہوتے تیرے لاشے سے تیروں کو نکال دیتی. اے بھائی تو بھی غریب ہے، تیری بہن زینب بھی غریب ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ان للہ پر الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنا. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بچوں کو اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا، علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما. محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اے میرے معبود تمام تر ہماری عبادت گاہیں چاہے مساجد ہوں، عزا خانے ہوں، درگاہ ہو، کربلا ہو، جتنی بھی ہوں میرے معبود سبھی کی حفاظت فرما. میرے معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے سید و سردار سلطان عصر رواں حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.